اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین ذی وقار، منہ کا خشک رہنا اس مرض کو انگریزی میں زیروسٹونیا کہا جاتا ہے۔ اس عرصے میں منہ بالکل خشک رہتا ہے کیونکہ اول تو تھوک بنتا ہی نہیں یا پھر بہت ہی کم مقدار میں بنتا ہے، اور جس کے نتیجے میں منہ میں نمی نہیں رہتی۔ یہ مرض زیادہ تر عمر رسیدہ افراد کو لاحق ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات بچوں یا بڑوں کو بھی کچھ عدلیہ کے رد عمل کے طور پر اپنا شکار بنا لیتا ہے، اور اس مرض کے بننے کی سب سے بڑی وجہ تھوک کے غدود کی خرابی ہے، جبکہ بعض کینسر میں بھی کچھ وارث اور وجوہات بھی منہ خشک ہونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ مثلا پھیپھڑوں المدود کے متورم ہونے کی بیماری، جس میں ایک مخصوص پروٹین زبان پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں منہ خشک ہونے لگتا ہے۔ اور علاوہ ازیں یسر اچھا آنکھوں کی خشکی کا عارضہ، ذیابیطس اور کلینکس کے افعال میں کمی، ہونٹوں کا پھٹنا، زبان میں شدید درد اور تھراپی کا فنگس اور منہ کا فنگس، لپسٹک کا دانتوں پر زیادہ لگنا یا میل کا زیادہ جمنا، زبان کی لغزش، تمباکو نوشی، الکوہل کا زیادہ استعمال اور ظاہر پسینہ آنا اور کم پانی کا استعمال، کسی چوٹ یا منہ کی سراہی میں اعصاب کو نقصان پہنچنا، اور اس کے علاوہ خوف، انگزائٹی، ڈپریشن، ایڈس اور خراٹے اور منہ کھول کر سونے کی بیماری، الزائمر اور بلند فشار خون وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، اگر علامات کی بات کی جائے تو بعض علامات منہ خشک ہونا ہے، جبکہ دیگر میں ہونٹوں کا پھٹنا، منہ اور سانس سے ناگوار بو آنا، بولنے اور کھانے میں دقت، دانتوں میں سراغ اور منہ کے اندر سفید دانے بننا وغیرہ شامل ہیں۔ اس مرض کی تشخیص کے لیے عموماً خون کا ٹیسٹ تجویز کرنا ہے، لیکن بسا اوقات تھوک کے حدود کی سی ٹی اسکین، MRI تھوک کے بہاؤ کی رفتار اور اس کی نالیوں اور ایکس رے وغیرہ سے ہی کی جاتی ہے۔ چونکہ مرض لاحق ہونے کی وجوہات مختلف ہوتی ہے، اس لیے علاج بھی انہی کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تاہم احتیاطاً اور پرہیز میں مریض کے لیے مسالے والی غذاؤں، میٹھی اشیاء مثلا مشروبات اور مٹھائیوں وغیرہ، تمباکو نوشی اور الکوہل سے اجتناب کرنا چاہیے، جبکہ خشک کھانوں کے بجائے شوربے والا سالن استعمال کیا جائے۔ زیادہ ٹھنڈی اور گرم اشیاء کا استعمال میں بھی احتیاط ضروری ہے، جبکہ چہرے کی چکنائی سے محفوظ رکھنے والے مخصوص لوگوں سے بھی زیادہ استعمال نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں گرد نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔